ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من بيننا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اچھا تھا بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے کتاب نازل کیا، ایک ایسی کتاب جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ یہ کتاب ہدیٰ ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے اور بشارت ہے اس کے لیے للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ عزیزان گرامی، ہم سب کلمہ گوئے رسول ہیں، لہذا ہم ذکر رسول کرتے ہیں۔ ذکر رسول وہ ایسے کہ قرآن نے ہمیں سمجھایا، ہمیں بتایا کہ یہ کتاب ہے جو ہدایت صرف مسلمانوں کے لیے، یہ کتاب رحمت اس کے لیے مسلمانوں کے لیے، یہ کتاب بشارت ہے اس کے لیے مسلمانوں کے لیے۔ اور کریں گے یعنی کہ جیسے کتاب بے عیب ہے ویسے ہی میرا محمد بھی بے عیب ہے۔ جیسے کتاب لا رہے ہے ویسے ہی میرا محمد بھی لا رہے ہے۔ اگر کتاب رحمت ہے تو میرا نبی رحمت للعالمین ہے۔ کے لیے رحمت ہے، رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ لیکن یہ کتاب کے لیے رحمت ہے، آیت کے قرآن کتاب رحمت للمسلمین، مسلمانوں کے لیے رحمت ہے۔ کتاب مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، میرا نبی کائنات کے لیے رحمت ہے، للعالمین، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ ابھی لوگ جب میرا نبی کو رحمت للعالمین ہے، اب دل چاہتا ہے کہ ہم پوچھے عالمین کہتے کسے؟ عالمین کہتے کسے؟ عالمین کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہے کہ بتائیں عالمین کسے کہتے ہیں؟ کیا عالمین اپولا کو کہتے ہیں یا پورے مہاراشٹر کو عالمین کہتے ہیں؟ بعض پورے مہاراشٹر کو عالمین کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ پوری دنیا کو عالمین کہتے ہیں، ہندوستان کو عالمین کہتے ہیں؟ نہیں بھیا اپنے ہندوستان کا عالمین نہیں کہتے، کیا کوئی دنیا کا عالمین کہتے؟ نہیں، کوئی ہے جو اس عالمین کا معنی بتائے؟ ہمیں معنی سمجھ میں نہیں آیا، ہم چاہتے ہیں کہ معنی سمجھ میں آ جائے۔ تو عزیزان گرامی، کہیں ملا نہیں، ہم ابتدائی آپ کی خدمت میں آیت قرآن پیش کی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تبیانا لکل شیء، یہ کتاب ہے جس کا ہر شے کا بیان ہے۔ تو آگے جب اس میں بیان موجود ہے، بیان کو ہم دیکھ لیں کیا بیان ہے عالمین کے لیے، اس کا ذاتِ ہوتا جاؤ قرآن شروع کو سمجھ میں آ جائے گا عالمین کسے کہتے ہیں۔ ہم نے پڑھنا شروع کیا پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو اس کے بعد سے الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن
نے بتایا پہلے سورج نے بتایا کہ اللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو عالمین کا رب ہے۔ اب تھوڑا سا سہارا مل گیا اور پورا سہارا مل گیا۔ محمد کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کیا ہے؟ رب العالمین ہے۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں میرے نبی کی نبوت ہے۔ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں ہمارے نبی کی رحمت ہے، ہمارے نبی کی نبوت ہے۔ لیکن کیا کریں، کہنے والے نے کہا کہ یہ نبی ہم جیسا ہے۔ جیسے ہی کہا دل میں مچل گیا، میں پریشان ہو گیا۔ ہم نے کہا آپ نے کہا نبی ہم جیسا ہے، آپ نے اپنا چہرہ دیکھا ہے آئینہ میں؟ چہرہ دیکھا ہے آئینہ میں؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم جیسا ہے۔ ارے کسی نبی میں تو ہمت نہیں ہوئی کہ کہہ دے نبی ہم جیسا ہے۔ کسی نبی میں نہیں ہمت ہوئی کہ وہ کہہ دے کہ آخری نبی ہم جیسا ہے۔ آپ اتنے بھولے بھالے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی ہم جیسا ہے؟ ہم نے کہا کہ آپ نے چہرہ دیکھا ہے آئینہ میں؟ عزیزان گرامی، عزیزان اگر چہرہ دیکھا ہو تو کبھی نہیں کرتے، غور کریں۔ کہا کہ نہیں، ہم نے کہا ہے اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے آپ نے؟ کیا دیکھا ہے؟ اور عزیزان گرامی، کسی نبی میں جرأت نہیں ہوئی کہ یہ کہتے کہ ہم ان جیسے ہیں یا وہ ہم جیسے ہیں۔ آپ تاریخ جائیں، تاریخ کو چھوڑیں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ارشاد ہوا اذ قال بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ابراہیم اذ قال ابراہیم رب یا رب، جناب ابراہیم نے اپنا رب سے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ۔ جناب ابراہیم کو پروردگار سے کہا ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ۔ آواز قدرت آئی، ابراہیم اولم تؤمن؟ قال بلی لیطمئن قلبی۔ غور کریں گے، یعنی جناب ابراہیم نے ایک مرتبہ اللہ نے کہا یا اللہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے، کہیں پر تو حجر موتا کیسے مردے کو زندگی دیتا ہے۔ آواز قدرت ہے اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا ہے؟ آواز کی ایمان رکھتا ہوں۔ قال بلی یقیناً میں ایمان رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن چاہتا ہوں کہ دل کو اطمینان ہو جائے۔ یہ بات کو میں کہہ رہا ہوں قلب کے لیے، دل کو اطمینان ہو جائے، سکون ہو جائے۔ آپ مردے کو زندہ کر کے دکھا دیجیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب ابراہیم کو ایمان نہیں ہے، جناب ابراہیم ایمان ہے، وہ ایسا ہو کر سکتا ہے، لیکن اطمینان قلب کے لیے کہا اطمینان قلب ہم چاہتے ہیں تاکہ اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ اچھا اطمینان چاہتا ہے اور کریں گے، لیکن مقام محمد مصطفیٰ ملاحظہ فرمائیں تاکہ اطمینان قلب چاہتا ہے کہ جی ہاں، کہا تو پھر پریشان مت ہو، چار پرندے پکڑ لے۔ تو واقعہ ہوا کہتے ہیں انسانی کرنا ایسا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کہ جناب ابراہیم جو ہے سیر و تفریح کی غرض سے نکلے تھے، دریا کے قریب پہنچے، انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا کہ لاشا پڑا ہے، آدھا لاشا دریا میں ہے، آدھا لاشا باہر ہے۔ دریائی مچھلیاں، دریائی جانور اندر سے موس کے لاشیں اٹھا رہے ہیں اور باہری جانور باہر سے موس کے کھا رہے ہیں۔ جناب ابراہیم پریشان ہو گئے، کہا کہ ادھر تمام ادھر کا حصہ ادھر جا رہا ہے، ادھر کا حصہ ادھر جا رہا ہے۔ اب سوال ذہن میں آیا، پروردگار نے کہہ دیا میرے مالک نے بتا کہ کہیں پر تو میت موتا تو مجھے کیسے زندہ کرتا ہے، کیا جاننا چاہتا ہے؟ ہم رہے اللہ کا بس چار پرندے کو پکڑ لے، اسے پال، اسے خود سے مانوس کر، جب وہ مانوس ہو جائے، جب اس سے وہ مانوس ہو جائے، ظاہر بات جو ہم لوگ بھی کسی جانور یا کسی کو پالتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی نام دے دیتے ہیں، اس نام کو پکارتے ہیں، جیسے پکارتے ہیں جب پالتو ہو جاتے ہیں تو بھاگ کر ہمارے پاس میں آ جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میرے نبی پریشان مت ہو، میرا خلیل
जानवर को पाल, चंद परिंदे को पाल और पालने के बाद उसको मानुस कर, जब वो मानुस हो जाए ना तो उसको ज़िबा कर, उसको ज़िबा कर और उसके टुकड़े टुकड़े कर, टुकड़े टुकड़े करने के बाद सारे गोश्त को आपस में मिला दे, सारे गोश्त को अभी मैं अपनी तरफ कुरान का तर्जुमा कर रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी सबको आपस में मिला दे और मिलाने के बाद पहाड़ के ऊपर चला जा, थोड़ा थोड़ा हर पहाड़ की चोटी में रख दे, जहाँ चाहे वहाँ पे रख दे और वापस चला आ। जनाब इब्राहिम ने पाला पोसा, उसके बाद उसको मानुस किया, मानुस करने के बाद एक पत्थर को ज़िबा किया, ज़िबा करने के बाद उसके पासे पासे किए, पासे पासे करने के बाद एक पत्थर को तमाम गोश्त को, चारों परिंदों के गोश्त को आपस में मजबूत किया, मिलाया, मिलाने के बाद पहाड़ के ऊपर निकल गए, थोड़ा थोड़ा चारों तरफ बिखेर दिया, थोड़ा थोड़ा चारों तरफ बिखेर दिया, फिर नीचे आए, आवाज़ कुदरत आई, अब खुला अपने को खुला। अज़ीज़ान गिरामी जो जिंदगी में इब्राहिम आवाज़ दिया करते थे, हलुम्मा हलुम्मा इलैया, जनाब इब्राहिम ने आवाज़ दी इलैया हलुम्मा इधर आ, जैसे ही आवाज़ दी फौरन गोश्त के टुकड़े हुए, जिस्म में समाए, जिस्म बना, आंखों में आ गए, वो परिंदा बन करके हाथों में आ गए। तो अज़ीज़ान गिरामी अब जनाब इब्राहिम को इत्मीनान हो गया। और कर रहे हैं जनाब इब्राहिम को ईमान है लेकिन इत्मीनान नहीं है। और करें अब मेरा हबीब मेरा मोहम्मद कौन है, क्या रिवायत करता है मोहम्मद मुस्तफ़ा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने देखा अल्लाह ने कुछ कहा, हमने कहा अल्लाह ने क्या कहा, आवाज़ कुदरत आई, सूरह फजर पढ़िए आयत नंबर 27 और 28, आवाज़ दी या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, अल्लाहु अकबर, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतन मर्दिया। क्या कहा, ऐ अल्लाह क्या है, अल्लाह क्या है, ऐ इत्मीनान रखने वाले नफ्स, ऐ इत्मीनान रखने वाले नफ्स, पलट आ, तेरा रब तुझसे राजी हो गया, अब तू अपने रब से राजी हो जा। वहाँ पर इत्मीनान नहीं है इब्राहिम के पास, यहाँ पर अल्लाह खुद कह रहा है अपने आखिरी नबी से, ऐ इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद वापस आ जा, तेरा रब तुझसे राजी हो गया, अब तू अपने रब से राजी हो जा, अब तू अपने रब से राजी हो जा। अज़ीज़ान गिरामी अपने साथ बताइए कि इंसान वापस किधर जाता है, इंसान वापस किधर जाता है, तो वापस अपने घर की तरफ जाता है। मिसाल के तौर पे अपने घर गए थे वतन, ठीक है, फिर हम यहाँ पर आ गए, क्या इसका मतलब यह है कि हम वापस आए, तो वापस नहीं आए हैं, वापस नहीं आए। जब हम यहाँ से जाएंगे अपने वतन की तरफ तो वो जब इस्तेमाल किया जाएगा कि वापस आ गए, और कहेंगे पर आज जब अपने घर जाएंगे, वतन जाएंगे, तो कहा जाएगा कि ये वापस आ गए अकोला से। लेकिन जब हम अकोला आए यहाँ तो वापस नहीं आए बल्कि आए हैं, आए हैं, वापस नहीं आए हैं। अज़ीज़ान गिरामी अल्लाह के लाए वापस आ जा, बुलाया वापस किधर जाता है, घर की तरफ जाता है। अब ये कहते हैं नबी करीम के सिलसिले से कि नबी नूरी नहीं है, खाकी है, नबी नूरी नहीं है, खाकी है। अज़ीज़ान गिरामी ये बहस करना छोड़ दीजिए, नबी नूरी है कि खाकी है, ये देखिए कहाँ का रहने वाला है, नबी आसमान का रहने वाला है, जब तो आसमान पर बुलाया जा रहा है, नबी यहाँ का नहीं वहाँ का है, तो वहाँ पर जो होगा वही नबी होगा। अगर वहाँ पर नूर होगा तो नूरी होगा, अगर खाक होगा तो खाकी होगा। अगर वहाँ पर नूर होगा तो नूरी होगा, वहाँ पर नूरी मखलूक होगी तो नूरी होगा, अगर खाकी मखलूक होगी तो खाक होगा। तो हमें पता चला कि वहाँ पर नूरी नूर है, जहाँ से नबी आए हैं वहाँ पर नूरी नूर है। अज़ीज़ान गिरामी तो अजीब बातें वो हम जैसे वो करें, हमने किया कि किसी नबी में हिम्मत नहीं हुई, ना मूसा कह सके, ना ईसा ने दावा किया, ना नूह, ना ज़करिया, ना यूनुस, ना जितने नबी गुजरे किसी में हिम्मत नहीं हुई कि किसी ने कहा हो कि वो हम जैसे हैं। अरे एक इंतजार कर कर के चला गया,
ہر ایک آخری نبی کا انتظار کر کے چلا گیا، اور جب آپ کے پاس آئے وہ انتظار کر کے چلے گئے، کبھی کہہ نہیں پائے جیسے آپ نے دیکھا کہتے ہم جیسے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب آئیے ان پیغمبر ایک اور بات سنیں اور جنت تمام کروں اسی سے رب دیتے ہوئے کہ جناب موسیٰ ہے، جناب موسیٰ تو خدا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ یا موسیٰ اذهب الی فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف، اس لیے کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ باغی ہو گیا ہے، اس نے بغاوت کی ہے، جاؤ اسے سمجھاؤ۔ اللہ موسیٰ نے کہا جائے گا جی ہاں، لیکن میرے اللہ مجھے ڈر لگتا ہے، کہا نہیں بہت بڑے موسیٰ نے کہا جاؤ، کہاں جاؤ، میرا دل کہتا ہے کہ موسیٰ نے کہا اور ڈر لگتا ہے، لیکن کہا ایسا کوئی جملہ نہیں ہے، بہت بڑے ہم کیسے سمجھے؟ اور وہ بات جیسے کہا اللہ نے جاؤ، میرا موسیٰ نے کہا جاؤں گا لیکن میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں، پہلے دے دے، پہلے مجھے دے دے، میں اکیلا نہیں جانا چاہتا، اب کیا چاہیے بتا۔ اب جناب موسیٰ نے دعا کی، کیا دعا کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے اللہ سے رائے جانے کے لیے ہم تیار ہیں، جا رہے ہیں، لیکن پہلے میری دعا کو سن لے، دعا کو قبول کر لے۔ کا دعا کیا ہے؟ میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے سینے کو کشادہ کر دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ جب میں بات کروں تو لوگوں کو بات سمجھ میں آئے، بات سمجھ میں آئے۔ یعنی موسیٰ پہلے دعا کر رہے ہیں، میرے اللہ پہلے میرے سینے کو کھول دے، میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے، میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، تاکہ جب میں بات کروں لوگوں سے تو لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئے۔ یقیناً جیسے ہی کہا نا، میرا دل کہتا ہے کہ اللہ نے کہا اور قبول کر لیا، لیکن ایسے موسیٰ نے رکے نہیں، کہا فاجعل لی وزیرا من اہلی، اے میرے اللہ تو ایسے ہی نہیں جاؤں گا، بلکہ میرے لیے ایک وزیر قرار دے دے، ایک میرا ساتھی بنا دے، میرے لیے ایک وزیر قرار دے دے، واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ کیا کہا؟ اے میرے اللہ بھیج رہا ہے، ٹھیک ہے جاؤں گا، لیکن میرے لیے ایک وزیر بنا دے۔ وزیر کون ہوگا موسیٰ بتا؟ کہا وہ میرا بھائی ہوگا، اس کا نام ہارون ہوگا، میں موسیٰ سے رشتہ قدم جوڑوں گا۔ اللہ نے بہت عہدے دیے ہیں، بہت غمزے دیے ہیں آپ کو، بہت بڑی پوسٹ دی ہے، کوئی پیغمبر بنایا ہے، آپ اللہ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب کہ نام بھی بتا رہے ہیں، ایڈریس بھی بتا رہے ہیں، پتہ بھی بتا رہے ہیں، جس کو بنوانا چاہتے ہیں اس کو جانتے بھی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ سامنے والا میری مدد کرے گا، یقیناً دھوکہ نہیں کرے گا۔ اے موسیٰ، اللہ میاں سے کیوں کہہ رہے ہو کہ میرے لیے وزیر بنا دے؟ آپ خود ہی بنا لیجیے، آپ اپنے لیے اپنا وزیر خود بنا لیجیے، اللہ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ جواب دے، نانا خاموش ہو جا، وزیر بنانا میرا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے، وزیر بنانا میرا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے۔ اچھا اللہ کا کام ہے، تمہیں آپ کا کیا کام ہے؟ نبی ہے موسیٰ، کہتے میرا کام بنانا نہیں، ہم نے کہا آپ کا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے فرمائش کرنا، اللہ سے دعا کرنا، اس کی مرضی ہے قبول کرے چاہے نہ قبول کرے، اس کی مرضی ہے چاہے قبول کرے نہ کرے۔ دعا کی، اللہ نے دعا کو سن لیا کہ جا میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا۔ عزیزان گرامی، میں نے جب قدم جوڑی، موسیٰ آپ کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ تو کہا کہ دیکھو بنانا میرا کام نہیں، نبی خود سے نہیں بنانا ہے، اگر ہم اپنے سے آپ بنائیں تو یہ کہ نبی سے بھی آگے ہیں، ہم نبی سے بھی آگے ہیں، لہذا ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم بعد نبی کسی کو خود سے بنائیں۔ یہ کام بنانا خدا نے واضح طور پر ابتدائی نسبت آدم نے بتا دیا ہے کہ دیکھو انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم روئے زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں، کہ خدا نے بتایا کہ خلیفہ بنانا ہمارا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، یقیناً جناب موسیٰ نے کہا میرے اللہ میں چاہتا ہوں میرے ساتھ میں میرا وزیر بنا دے،
لیکن محمد مصطفیٰ کے بارے میں دیکھیں، محمد مصطفیٰ نے نہیں کہا کہ میرے اللہ ہمارے لیے ساتھی دے دے، میرے اللہ ہمارے ہمارا مددگار مانگا ہوگا نہیں ہے، قرآن پڑھیے سمجھ میں آ جائے گا۔ ان موسیٰ نے کہا مانگا لیکن نبی نے مانگا نہیں، تو پھر ملے کیسے علی؟ کیسے آ گئے؟ ایسے آگے نہیں، اللہ نے کہا میرے حبیب کہو قل رب ادخلنی مدخلا، محمد مصطفیٰ آخر نبی نے کچھ نہیں کہا بلکہ اللہ نے کہا کہو دعا کرو مانگو مجھ سے، کیا مانگے میرے اللہ؟ سنیں، کہتا ہے قل رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرے اللہ مجھے مدینہ میں داخل کر، سچائی کے ساتھ مدینے میں داخل کر دے اور سچائی کے ساتھ ہمیں یہاں سے نکال دے، اور اے میرے اللہ ہمیں ایک سلطان نصیر عطا کر دے، ہمیں ایک مددگار عطا کر دے، ہمارے لیے ایک مددگار عطا کر دے۔ یقیناً نبی وہ نبی نہیں ہے جو مانگ رہا، اللہ کہہ رہا ہے مانگو، اور اللہ نے دیا کہ نہیں؟ وہاں پر بھی دیا اور یہاں پر بھی دیا، اور ایسا دیا اللہ نے ایسا کیا کہ ہر لمحہ آپ کے ساتھ رہے، اٹھے تو آپ کے ساتھ میں، بیٹھے تو آپ کے ساتھ میں، چلے تو آپ کے ساتھ میں، جہاں نبی وہاں علی، ہر جگہ ساتھ میں ہے علی۔ عزیزان گرامی، کہیں علی کو ساتھ نہیں چھوڑا، اور ایسا ہی ہوا کہ جب نبی کہیں ہے علی کہیں ہے، تو راوی روایت کرتا ہے کہ نبی خدا کو حکم ہوا کہ بلاؤ علی کو۔ آپ کو معلوم ہے کب بلایا؟ جب بھی بلایا علی سامنے آ گئے، عزیزان گرامی، اور مدد بھی کی۔ علی تو ہم نے کل آپ سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ یہ کہ جب رسول کائنات نے یہ کہا کہ جو بھی علی کے کامیابی کی خبر پہلے سنائے گا، جو مانگے گا دیا جائے گا، ہم نے کہا کل سناؤں گا، لہذا آج غور کریں۔ عزیزوں، سلمان نے خوشخبری سنا دی، اور پھر خوشخبری سلمان نے سنائی، جیسے ہی سنائی تو ایک مبارکباد شروع ہو گئی۔ عزیزوں، جیسے ہی سنائی علی آئے۔ راوی روایت کرتا ہے کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ سنایا کس نے؟ سلمان نے۔ جیسے سلمان نے سنایا، نبی نے مبارکباد پیش کی، اور جب مبارکباد پیش کی اسی ہفتہ میں آپ تشریف لائے، مولانا تشریف لائے۔ جیسے ہی تشریف لائے تو مبارکباد پیش کی جانے لگی، آہستہ سے سلمان کو بلایا، اور بلانے کے بعد عرض کیا سلمان میں نے سنا ہے کہ خوشخبری تم نے سنائی ہے؟ کہا ہاں ہم نے سنائی ہے۔ کہا تو نبی نے کچھ وعدہ بھی کیا ہے؟ کہا جی ہاں وعدہ کیا ہے۔ کہا کیا کیا ہے؟ کہا یہ کیا ہے۔ کہا سلمان یہ بتا کہ نبی نے کہا ہے کہ جو مانگے گا دیا جائے گا، یہ بتا کہ کیا مانگے گا، تو کیا مانگے گا؟ سلمان نے کہا کہ یار میں نے سوچا کہ کوثر مانگ لوں، اور کوثر مانگ لوں۔ پھر میرے دل نے کہا کوثر مانگ لوں، کوثر مانگ کے کیا کروں گا؟ ساقی کوثر تو میرا مولا ہے، کوثر مانگ کیا؟ ساقی کوثر تو میرا مولا ہے۔ پھر دل میں بات آئی کہ جنت مانگ لوں، اور جنت کے لیے کیا کروں گا؟ جوانا نے جنت کے سردار تو میرے ہاتھ میں ہے، کیا مانگوں؟ سب کچھ تو میرے اختیار میں، مانگوں کیا؟ یعنی میں یہی سوچ رہا ہوں کیا مانگوں۔ ابھی اگر سے اس سے بڑی چیز مانگتا ہوں تو لوگ کہیں گے بھائی لوگ تو چھوڑتے نہیں، ارے ہیں اتنے چھوٹے سے مانگ لیا بڑی چیز، ارے ہے چھوٹے مانگا بڑی چیز۔ اب میں سوچ رہا ہوں کیا مانگوں۔ علی نے کہا کہو تو میں بتا دوں کیا مانگو۔ کہا اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ بتائیں اور ہم مانگیں۔ کہا تو ٹھیک ہے، تمہیں یاد ہے نا جب میرا نبی معراج پر گیا تھا، معراج سے واپس آیا تھا، تمہارے میں اور ہم نے گفتگو ہوئی تھی، اللہ اور تمہارے میں اور نبی میں گفتگو ہوئی تھی، نبی نے بیان فرمایا تھا سلمان میں گیا شب معراج، وہاں تو بہت ہوئی، کہاں تک بتاتا پھروں؟ بس ایک بات بتائے دیتا ہوں۔ کہا ایک بات بتائے دیتا ہوں، ایسے میں بتاتا ہوں کہ 18,000 رات کی باتیں ہوئی، 18,000 رات کی باتیں ہوئی۔ وہ باتیں چھوڑو، میں ایک بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ لبث سمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب
لما خلق اللہ النار. اللہ اکبر. نبی کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ بہت سی باتیں ہوئی. ان باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ اگر تمام کے تمام لوگ محبت علی ابن ابی طالب میں جمع ہو جاتے اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا. محبت علی ابن ابی طالب میں جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا. سلمان یاد رکھنا کسی سے بتانا نہیں. خیر لگا نہیں. سلمان یاد رکھنا کسی سے بتانا نہیں. یہ ہماری اور تمہاری بات ہے. ویسے باتیں تو بہت باتیں آسان ہیں. میں بتاؤں کسی کو نہیں. لیکن یہ ایک بات بتا دی ہے سلمان ہے اور فضائل علی ہے. وہ کہاں چھوٹنے والا سلمان چلے. لیکن یہ جو جوش مار رہا ہے ہر ایک کے یہاں یہ رہتا نہیں پڑتا نہیں ہے. گوگل دینا پڑتا ہے کیونکہ یہ علی ہی پڑتا ہے. تو سلمان نے چلے لیکن کیا کسی سے بتائیں. پھر ذہن میں بات ہے یار علی نے کہا ہے کہ کسی سے بتانا نہیں. پھر آگے بڑھے. پھر سمجھ آیا کہ بتائیں خوشی ہے اللہ کے فضائل ہیں بتائیں. لیکن پھر آزاد آ گیا نہیں کسی کو بتانا. نبی نے منع کیا. چلتے رہے. ایک بار جنگل اور بیابان میں ہوتے ہوئے گزرے. اچانک ایک پورے قریب بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد دل میں بات آئی. نبی نے فرمایا ہے نبی نے فرمایا کسی سے نہیں بتانا ہے. یہ تھوڑی نہیں کہا کہ تمہیں سے نہیں بتانا ہے. چلو ہم آدمی سے نہیں بتاتے تمہیں سے بتا دیتے ہیں. سامنے اندھا کنواں تھا. سامنے اندھا کنواں تھا. جناب سلمان ایک مرتبہ اپنے منہ کو کنویں کے اندر ڈالتے ہیں اور ڈالنے کے بعد کہتے ہیں کہ تمہیں یاد رکھ میرا نبی جب معراج پر گیا اللہ سے اور اس سے کچھ باتیں ہوئی. بہت سی باتیں ہوئی. ان باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ اگر تمام کے تمام لوگ محبت علی ابن ابی طالب میں جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق نہیں کرتا. لیکن یاد رکھ نبی نے یہ کہا ہے کسی سے بتانا نہیں. کسی سے بتانا نہیں. سلمان نے کہا اور چل لیے. علی تو رات ہوئی صبح نمودار ہوئی. اس کنویں سے درخت ہوگا. اس کنویں کے درخت کے پتے میں ہر ایک پتے پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا. کیا لکھا ہوا تھا؟ لبثت من الناس على حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ الناس. اگر تمام کے تمام لوگ محبت علی ابن ابی طالب میں جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا. سلمان کسی سے بتانا نہیں. سلمان یہ کہتے بتانا نہیں. یہ پتا جب صبح ہوئی درخت نکلا ہر پتے پہ لگا ہوا تھا. بھیا پہلے دانے پہلے تو خانی پہلے دانے لوگ میدان میں جاتے تھے کھیت کھلیان میں جاتے تھے رفع حاجت کرنے کے لیے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. لوگ روز رفع حاجت کی غرض سے بیٹھے تھے کہ پتا ٹپکا ان کے پاس میں. اور ایسے ہی ٹپکا بلکہ صبح سویرے کی نیوز لے کے ٹپکا. اخبار بن کے ٹپکا. عزیزہ نے گرا اخبار بن کے ٹپکا. ابھی تو جیسے پتا سامنے گرا تو نظر گئی. دیکھنے والے نے دیکھا اپنوں نے بھی دیکھا پرایوں نے بھی دیکھا. دیکھا کیا لکھا ہے کہ جب کبھی شب معراج کے باتیں بہت ہوئی. ان باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ اگر لوگ محبت علی ابن ابی طالب میں جمع ہو جاتے اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا. پڑھا ایک بار سب کو غصہ آ گیا. اللہ اکبر. نبی نے اور اللہ نے بات ہوئی تو اللہ کے نبی نے ہم سے نہیں بتایا. سارا مجمع خدمت پیغمبر میں پہنچا. یعنی یہ اللہ غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ جب اللہ نے رات میں بات کی تھی تو ہم سے کیوں نہیں بتایا؟ کہا کہ ہم نے کسی سے نہیں بتایا. ہم نے کس سے بتایا ہے؟ کہا کہ سلمان سے بتایا ہے. کیا سلمان کو بلا کے لایا جائے؟ سلمان آگے. کیا ہوا؟ کہا کیوں تم نے بتایا جبکہ ہم نے تمہیں منع کیا تھا؟ سلمان نے کہا ہم نے کسی سے نہیں بتایا. سلمان کہتے ہیں ہمیں کسی سے نہیں بتایا. کسی کو یہ نیوز ملی کیسے؟ خبر پتہ چلی کیسے؟ کہا اصل ہم نے تو کنویں سے بتایا تھا. ہم نے تو کنویں سے بتایا تھا. کیا کرے کنواں برداشت نہ کر پایا. میں کیسے جملہ حرف کروں عزیزان گرامی. یہ فضائل علی ابن ابی طالب ہے. جب اللہ نے چاہا چھپانا وہ چھپا نہ سکا. نبی کو بتایا. نبی نے چاہا چھپا نہ سکا. سلمان کو بتایا. سلمان نے کنویں کو بتایا. کنویں دنیا کو بتایا. علی علی
ایک مرتبہ سلمان نے کہا اور سب کو پتا چل گیا، سلمان نے کسی نے بتایا تھا، انہوں نے بتایا تھا، وہ کیا کرے پورا نے اور سب کو بتا دیا۔ تو عزیزان گرامی بات کیا ہوئی تھی اللہ کے اور اللہ کے نبی سے بات ہوئی تھی، بہت سی باتیں نبی نے فرمایا تھا، بہت سی باتیں ہوئی، 18,000 ناز کی باتیں ہوئی، ان میں سے ایک بتا رہا ہوں، باقی نہیں بتاؤں گا، وہ بتایا راز کی بات کہاں بتائی جاتی ہے انسانی گرامی، پورے میدان میں بتائی جاتی ہے، لیکن آج اس غربت سے مائک سے بتاؤں گا راز کی بات، اس کا بات میرا ہونا چاہیے۔ کیا ہوا نبی نے جب یہ کہا ایک مرتبہ سلمان آگے اعلان کر دیا تھا، بتا دیا تھا، خوشخبری سنا دی تھی، علی باتیں اتر گئے، تو وعدہ تھا کہ جو مانگے گا دیا جائے گا۔ علی نے بلایا سلمان ادھر آ، ہاں کہا کہ نبی نے کچھ وعدہ کیا ہے، کہا یہاں وعدہ کیا ہے، کیا وعدہ کیا ہے، جو مانگے گا دیا جائے، کیا مانگے گا، عرض کیا ہم نے، کہا سلمان مانگ لے اپنے نبی سے، کہا کیا مانگ لے، جب آپ گئے تھے اللہ اور آپ نے بات ہوئی تھی، ان میں سے 18,000 راز کی بات ہوئی تھی، زیادہ نہیں چاہتا، بس ایک راز کی بات بتا دیجیے، بس ایک راز کی بات بتا دیجیے۔ سلمان نے جیسے ہی کہا نا تو مطلب نبی نے کہا ہے سلمان کہاں سے آ رہا ہے، سلمان یہ بتا کہاں سے آ رہا ہے، کیا علی سے مل کر آ رہا ہے؟ سلمان نے کہا آپ کو کس نے بتایا، کہا یہ جو بات ہوئی تھی صرف 3 کے علاوہ چوتھا جانتا ہی نہیں، اللہ نے بتائی، میں نے سنی، سامنے علی موجود تھے، علی کے سامنے گفتگو ہوئی، تیسرے کے علاوہ چوتھا کوئی جانتا نہیں، اس کا مطلب ہے وہ علی کے پاس سے آ رہا ہے، کہا یا نبی اللہ سچ فرمایا، کہا ٹھیک ہے یہ راز کی بات ہے، ہر ایک کو بتانا نہیں، لیکن میں نے وعدہ کیا تھا لہذا میں وعدہ پورا کروں گا، لیکن یاد رکھ سلمان، ہم نے وعدہ کیا تھا پورا کروں گا، میں تجھ سے بھی نہیں بتاتا، تجھ سے بھی نہیں بتاتا، بتا اس لیے رہا ہوں کہ تجھے میں نے اپنے اہل بیت میں شامل کر لیا ہے۔ یا سلمان منا اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت میں تھے، اگر تم ہم اہل بیت میں سے نہ ہوتا نا تو تجھ سے بھی نہیں بتاتا۔ بہرحال عزیزان گرامی بتائیے کہ راز جاننا چاہتا ہے تو تجھے سفر کرنا پڑے گا، چلنا پڑے گا، قدم کو آگے بڑھنا پڑے گا، وہ تو فرمائیے کیا سفر کرنا ہے، کہاں جانا ہے، صبح ہونا ایک دم صبح سویرے نکل جانا، ایک طرف جانا راستہ بتایا، ایک دم چلے جانا، چلتے چلے جانا، ایک وادی آئے گی، اس وادی کے قریب جانا، پھر سامنے پہاڑ نظر آئے گا، جب پہاڑ نظر آئے گا پہاڑ کے اوپر چلے جانا، چوٹی نظر آئے گی، جب چوٹی نظر آئے گی ٹھوکر مارنا، ہر راستہ ملے گا، اس راستے میں 70,000 گلیاں ہوں گی، 70,000 شاہراہیں ہوں گی، 70,000 گلیاں ہوں گی، ہر گلی میں بستیاں ہوں گی، ہر بستی میں مسجد ہوگی، اللہ اکبر۔ اندر کے امراض کی بات جاننا چاہتے ہیں سلمان، صبح ہوئی نکلے، اب تو نکلے ہیں تو چلے، گھر سے نکلے، جیسے گھر سے نکلے تو جوان پر ایک ہی جملہ ہے، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا کے نعرے لگاتے ہوئے سلمان چلے، بڑھتے چلے گئے، ایک مرتبہ ایک وادی میں پہنچے، جیسے اس وادی میں پہنچے سامنے پہاڑ نظر آیا، پہاڑ کے اوپر گئے، پہاڑ کی چوٹی نظر آئی، ٹھوکر ماری، راستہ بنا، اب نیچے اترنے لگے، 70,000 بستیاں تھی، 70,000 شاہراہیں تھی، ہر شاہراہ میں 70,000 گلیاں تھی، ہر گلی میں مسجد تھی، ہر مسجد میں منبر تھا، ہر گلی میں 70,000 مسجد، ہر مسجد میں منبر، ہر منبر پر علی، جنہاں دیکھا ادھر علی نظر آیا، ادھر دیکھا علی نظر آیا، ادھر دیکھا علی نظر آیا، جدھر دیکھ رہے ہیں علی ہے۔ ایک مرتبہ سلمان پریشان ہو گئے، اب کدھر جائیں، سامنے والی مسجد نظر آئی، ایک مرتبہ آہستہ سے اترنے کے بعد ستون مسجد کے قریب کھڑے ہو گئے، یہ سوچ کر کے کہ علی بات بیان کر رہے ہیں، علی فضائل بیان کر رہے ہیں، علی نصیحت بیان کر رہے ہیں، نصیحت کو سننے کے لیے ستون مسجد سے لگ کر کھڑے ہو گئے، ایسا تو نہیں کہ علی دیکھ رہے ہیں، بہرحال یہ سوچ رہے ہیں کہ علی نے دیکھا نہیں، راوی روایت کرتا ہے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات فضائل بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ معلوم ہے ہم کون ہیں، ہم وہی ہیں، انا الاول انا الآخر انا الظاہر انا الباطن انا الحیات الحیات انا الممات الممات انا الحیات الحیات انا الممات الممات، فرمایا کہ میں ہی اول ہوں، میں
میں ہی آخر ہوں، میں ہی ظاہر ہوں، میں ہی باطن ہوں، میں ہی زندگی کو موت دیتا ہوں، میں ہی مردے کو زندہ کرتا ہوں، میں ہی ہوا چلاتا ہوں، میں ہی پانی برساتا ہوں، میں ہی ہوا چلاتا ہوں، میں ہی پانی برساتا ہوں۔ عزیزان گرامی بیان فرما رہے تھے، ایک مرتبہ بیان فرماتے عجیب جملہ کہا کہ اے زمین و آسمان والو، اے مشرق اور مغرب والو، اے شمال اور جنوب والو، ہم نے جو بات تم سے کہی کیا تم نے سنا؟ ایک مرتبہ سلمان کہتے ہیں چاروں طرف سے آوازیں آنے لگی، یا علی ہم نے سنا، یا علی ہم نے سنا، یا علی ہم نے سنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہاں ہم نے سمجھا، ہم نے سمجھا، ہم نے سمجھا۔ ایک بار پھر سے علی کہتے ہیں اے شمال اور جنوب والو، اے مشرق اور مغرب والو، اے زمین اور آسمان والو، تم اتنا دور رہنے کے بعد میری آواز سن رہے ہو اور سلمان قریب میں بیٹھ کر سمجھ رہا ہے کہ مجھے دیکھا ہی نہیں ہے۔ سلمان سمجھ رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایک بار سلمان نے سنا پریشان ہو کر کے سامنے آ گئے، یا علی ہاں؟ جی ہاں۔ سلمان کیا ہوا؟ یا علی ہم نے تو آپ کو خدمت رسول میں چھوڑا تھا اور آپ یہاں پر ہیں۔ سلمان یہی تو راز ہے۔ سلمان کے نام کوئی شک نہیں ہے، راز سلمان خانوں سے ہونا مشکل ہو جائے گی۔ عزیزو یقیناً رفتہ رفتہ یہ ایام گزر رہے ہیں، ختم ہونے وقت زیادہ ہو گیا۔ ہم نے پہلے ہی عرض کیا ہے اگر سننا ہے تو پہلے آئیے، یہ تو ویسے ہی سکھا سکھا رہ جائے گا معاملہ۔ عزیزان گرامی اور کر رہے ہیں آج 5:30 ہو رہی ہے اور ہم لوگ جو یہاں پر جمع ہوتے ہیں، جمع ہونے کا ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ سبب صرف اور صرف ایک ہے، وہ سبب یہ ہے کہ بنت رسول کو ان کے لال کا پوچھا دے سکے۔ شروع میں آپ نے جناب مسلم ابن عقیل کے مسائل سنے۔ ویسے تو تمام جگہوں پر شب 5 جناب محمد کا ذکر ہوتا ہے، انشاءاللہ یہاں پر کل ہوگا۔ یہ چاہتا ہے کہ کسرانی جناب مسلم کا بیان کروں۔ یہ 2 بچے تھے، ویسے جناب مسلم کے 4 بچے تھے۔ 2 بچے حسین کے قافلے کے ساتھ میں کربلا چلے گئے تھے اور 2 بچے جناب مسلم اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ راوی روایت کرتا ہے کہ جب جناب مسلم کوفہ پہنچے تو 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ جب نماز پڑھائی سب موجود تھے، جب نماز پڑھائی سب موجود تھے، جب نماز پڑھ کے واپس میں پیچھے دیکھا تو کوئی موجود نہیں تھا، یہاں تک کہ بچے بھی مجمع کے اجتماع میں نکل گئے تھے۔ 2 بچے تھے جناب مسلم بھی مجمع کے چکر میں مجمع کے ساتھ باہر نکل گئے تھے۔ ہاں مسلم کی شہادت ہوئی۔ ہماری روایت کرتا ہے کہ 2 معصوم سے بچے، کوفہ کی گلیوں میں در بدر کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ عزاداروں رات کا سناٹا ہے اور گرم۔ عزیزو اگر ہمارے بستی میں لائٹ چلی جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے اور ہم سے کوئی چلنے کے کہہ رہے یہاں سے کھمبا تک جانے کے لیے، یقیناً پتہ نہیں ہم کتنی مرتبہ گریں گے، کتنی مرتبہ اٹھیں گے، اس لیے کہ راستہ صحیح نہیں ہے اگر اندھیرا ہوگا تو۔ لیکن عزیزان گرامی یہ ہمارا عالم ہے، لیکن وہ کیا کرے کہ جس کا گاؤں نہیں، جس کا شہر نہیں، جس کی بستی نہیں اور بچے ہیں اور رات کا سناٹا ہے اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ لیکن یہی وجہ تھی کہ جب بچے چلتے تھے نا، کبھی اس دیوار سے ٹکراتے تھے، کبھی اس دیوار سے ٹکراتے تھے اور آواز دیتے تھے بابا کدھر ہو، میری آواز سنو، بابا مجھے بڑی ڈر لگ رہا ہے۔ چھوٹا بھائی کہتا تھا اماں مجھے تو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، اے اماں تیرا لال ادھر ادھر کے ٹھوکریں کھا رہا ہے۔
मोहम्मद है, कभी इधर टकराते हैं, कभी उधर टकराते हैं। जैसे शुभ नमदार हुई आजादारों, बच्चे थे, मासूम बच्चे थे, पूरी दुनिया दुश्मन हो गई थी, उनका में कोई उनका चाहने वाला नहीं था। बादशाह की तरफ हुक्म हुआ था, जिधर मिले लेकर जाओ, जो लेकर जाएगा बहुत इनाम से नवाजा जाएगा। लालची फौजी बच्चों की तलाश में लगे हुए हैं, चारों तरफ नैजा बरदार नैजा लेकर तलाश कर रहे हैं, लेकिन बच्चे कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं। बेकचारी है, मजदूरी है और गुर्बत है। आदमी तो जैसी शुरू होने लगी ना, तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, भैया चारों तरफ दुश्मन है, भैया अब हम क्या करें? अब भाई परेशान ना हो, सामने दरख्त दिखा, कहा और दरख्त पर चढ़ जाते हैं, तो थोड़ा देर आराम करेंगे, फिर मौका मिलेगा निकल जाएंगे। तो हजारों नन्हे नन्हे बच्चे, कमसिन बच्चे उस दरख्त के ऊपर सवार हो गए, चले गए, एक डाल पर बैठ गए। वो दरख्त एक कुएं के करीब में पड़ता था, वो दरख्त एक कुएं के करीब में था। हजारों राही रिवायत करता है, बच्चे गए, जब सूरज नमदार हुआ तो राजी रिवायत करता है कि कुएं में ना पानी लेने की खातिर उस कुएं के करीब पहुंची, उस कुएं के करीब पहुंची। ज्यादा देर सहमत नहीं दूंगा, गौर करके सुनना। उस कुएं के करीब पहुंची, जैसे कि पानी को डोर को खींचा है पानी को लेकर के, एक मतलब डोर में तो नन्हे नन्हे बच्चे नजर आए, तो चांद से बच्चे नजर आए। अली ने चमकते हुए चांद को देखा, अब नीचे देखती है, फिर ऊपर देखती है, तो देखती है यकीनन जो बच्चे बैठे हुए हैं। पूछा कि बच्चों कौन हो? तो बड़ा भाई, तपैया का जमाना था, बड़ा भाई कहता नहीं हम कोई नहीं है, हम कोई नहीं है। गिरामी बीवी कहते डरो नहीं, हम तुम्हारे मददगार हैं, हम तुम्हें इज्जत नहीं देंगे, बताओ तुम किसके बच्चे हो, कौन हो? ऐसे ही कहा ना, तो छोटा भाई डरा हुआ था। एक मोटा कहता है हम मुस्लिम यूने अफरील के बच्चे हैं, हम मुस्लिम यूने अफरील के बच्चे हैं। इसका शौहर जालिम था, दुश्मन था। हाँ अदाकारों, एक मतलब राजी रिवायत करता है, बीवी कहते परेशान मत हो, मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ न होगा, हम अपने घर पे लेके चलेंगे, तुम्हें खाना खिलाएंगे, तुम आराम करना, मौका पाकर तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे। बच्चे ने देखा कि यकीनन ये रहमत मालूम होती है, उतरे घर पे लेकर के आई और आने का खाना और पानी दिया, बच्चों ने खाया। काफी देर के बाद खाना मिला था, काफी देर का बच्चों खाना और पानी मिला था, खाया और खाने के बाद कहा कि बच्चों यहीं पर आराम करो, रात आ गई, फिर खाना आया। अब बच्चों डरना नहीं, घबराना नहीं, हम यहीं पर हैं, आराम करो। फिर सुबह को देखेंगे मौका पा करके, ये नहीं बताए कि मेरा शौहर तुम्हारा दुश्मन है, फिर तो आराम करो। बच्चे से सो गए, बीवी आ गई, उसका शौहर आया। रात रिवायत करता है जैसे ही आधी रात गुजरी, जैसे आधी रात गुजरी, तो दोनों बच्चों ने ख्वाब देखा, बड़े ने ख्वाब देखा, मोहम्मद ने ख्वाब देखा कि बाहर दादा अली आए हुए हैं, और आने के बाद कहते हैं ए मेरे लाडू परेशान मत हो, अब चलो मेरे साथ में, हम आ गए तुम्हें लेने के लिए। भाई की आंख खुली, दूसरे भाई की आंख खुली, जैसे बड़े भाई की आंख खुली, छोटे भाई को जानता देखा, गले से लगा लिया, तो भैया मैंने ख्वाब देखा है। भैया बता क्या ख्वाब देखा है? दादा आए थे और कह रहे थे कि चलो हम तुम्हें लेने आए हैं। कहा इसका मतलब ये है कि बस अब ये मेरा आखिरी दिन है। छोटे ने कहा भैया मैंने भी यही ख्वाब देखा है, मैंने यही ख्वाब देखा है। तो गले में बाहें डाल करके रोने लगे, काफी रोए हजारों, बाहें डाल करके रोने लगे। जालिम आराम करवा रहा था, उसने आवाज सुनी, बीवी से पूछा कौन है? कोई नहीं है। एक बार जलाल उठाता है, उस हुजरे में आता है और आगे देखता जो मासूम से बच्चे, सहले हुए बच्चे गले में बाहें डाल करके रो रहे हैं। बड़ा भाई छोटे भाई को समझा रहा है भैया परेशान मत हो। एक बदर जालिम करीब आया, कहा बताओ तुम कौन हो, किसके बेटे हो, किसके बच्चे हो? बच्चों ने जवाब दिया हम कोई नहीं है। उसने कहा परेशान मत हो। छोटा कहता जमानत दो कि हम अमान देंगे। उसने कहा यकीन हम अमान देंगे, कसम खाओ परवरदिगार की। उसने कसम खाई, जब कसम खा के कहते हैं कि हम तुम्हें अमान देंगे, यही कसम खाई गई थी मुस्लिम इब्ने अकील के साथ में, वही कसम बच्चों के साथ में खाई गई। वादा किया गया कि वो छोटा भाई बोल दिया कि हम मुस्लिम इब्ने अकील के बच्चे हैं। पर सदादारो खत्म हो गया, जालिम लात से मारने लगा, तमाचे मारने लगा। कहता है कि काफी देर से तुम्हारी तलाश कर रहे हैं, इसलिए कि भाई अल्लाह ने ज़ात हुक्म दिया है जो लेकर के आएगा उसको बहुत इनाम से नवाजा जाएगा। तुम हमारी घर पर आराम करवा रहे हो। ऐसे बच्चों ने बहुत पनाह मांगी, लेकिन वो पनाह देने के तैयार नहीं। छोटा बच्चा कहता है कि तू क्या कर रहा है? अभी तुमने कसम
दिखाई है, अभी तू मुझे अजियत दे रहा है, तूने वादा किया था कि हम अजियत नहीं देंगे। हाँ अजीजों लोग एक बंदा बहुत कोशिश किया किसने की, लेकिन बच्चे समाज में नहीं आए। तो रावी रिवायत करता है मलऊन ने दोनों बच्चों के सर पे हाथ रखा और बाल को पकड़ करके खींचने लगा, पकड़ करके घसीटने लगा। बच्चे फरियाद करने लगे। बीवी कहती है क्या कर रहा है, ये नवाज़े रसूल है, अगर बंदे बतूल है, इन्हें अजियत ना दे, इनकी क्या खता है, इनकी क्या जुर्म है। लेकिन जालिम सुनता नहीं। एक बंदा बाहर बालों के दरिया से खींचता हुआ लाया, सुतून खैमा में बांधा। एक बंदा सुतून से बांधने के बाद जाकर के आराम करने लगा। पूरी रात बच्चे रोते रहे, अपने बाबा को याद करते रहे, बाबा तुम हमें कहाँ छोड़ के चले गए, काश हम अपनी माँ के पास होते, अम्मा को बहुत याद आ रही है। जो अज़ादारो तो नमदार हुई, जालिम ने रस्सी बांधी और बांधने के बाद खींचने लगा। बच्चे फरियाद कर रहे थे। उसकी ज़ौजा कह रही थी अगर कत्ल करना ही मकसूद है तो मुझे भी कत्ल कर दे, बस अज़ादारो 2-3 मिनट और खत्म हुआ। कहा कत्ल करना है तो मुझे कत्ल कर दे, इन्हें छोड़ दे, जो चाहता है उनकी इन्हें छोड़ दे। लेकिन अजीजों वो नहीं मानता। आखिर में उसने अपनी बीवी को भी तलवार से वार करके खत्म कर दिया। अज़ादारो दोनों बच्चों को नहर फरात के करीब लाया और लाने के बाद सरोतर में जुदाई करने के लिए कहता है तुम अपने जिस्म से लिबास उतारो, हम तुम्हारे सरोतर में जुदाई करेंगे, हम तुम्हारे गले को काटेंगे। अजीजों रावी रिवायत करता है जैसे ही कहा ना कि मतलब बड़े भाई ने अपने कुर्ते के बटन को खोलना शुरू किया, इसलिए ये बड़ा था ना, उसने अपने कुर्ते के बटन को खोला। पहले जमाने में कुर्ते का बटन अजीब होता था, उसने खोल लिया। जैसे खोल लिया तो छोटा भाई अपनी जगह पर खड़ा था। जालिम चीख के कहता है कि तू क्यों नहीं खोलता? कहा कि कैसे खोलूं, अभी तक मेरे कुर्ते के बटन को मेरी माँ खोला करती थी। ए जालिम मुझे कुर्ते का बटन तोड़ने नहीं आता, खोलने नहीं आता। अज़ादारो जालिम ने तलवार उठाई, दोनों बच्चों ने गले में बाहें डाल दी, तलवार चली, सर गिरा, धड़ उधर गिरा। रावी रिवायत करता है कि जालिम ने दोनों की मैयत को, दोनों की लाशों को उठाया, दरिया के हवाले किया। एक बार दोनों ने गले में बाहें डाली, दरिया में अजीजों वो लाशा डूबा। एक बार जालिम ने बस आखिरी जुमला है अज़ादारो बर्दाश्त कर सकते करना, जो मासूम से बच्चों का मसाइब है, कमसिन बच्चों का मसाइब है, तुम्हें हम अज़ादारो रावी रिवायत करता है कि एक मरतबा जालिम ने उन दोनों बच्चों के सर को उठाया, रुमाल में बांधा, वो बैतुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास आया और आने के बाद कहता है देख तूने कहा था ना जो मुस्लिम के बच्चों को लाएगा उसे बहुत इनाम से नवाजा जाएगा, मैं लेकर के आ गया, मैं उसका सर लाया हूँ, मैं उसका सर लाया हूँ। एक तो बहुत महसूस में आता है, कहता मैंने उसको जिंदा सलामत लाने के लिए कहा था, तो सर लेकर के आया है। कहा हाँ मैं सर लेकर के आया हूँ। कहीं पर चेहरे से रुमाल को हटा। अजीजों जैसे ही चेहरे से रुमाल को हटाया गया तो बच्चों का चेहरा पहचानने में नहीं आया। आखिरी जुमला ऐसा था बच्चों का चेहरा पहचानने में नहीं आया। जानते हो क्यों? एक बंदा पूछता है कि इसके चेहरे पे क्या लगा हुआ है, इसका चेहरा नजर नहीं आता। कहा कि इसके चेहरे पे खून लगा हुआ है, इसके चेहरे पे खून लगा हुआ है। ये जैसे ही कहा ना का खून लगा हुआ, खून कैसे? कहा कि जब मैंने पहले भाई का गला काटा ना तो छोटा भाई उससे चिपट गया, पूरा खून उसके चेहरे पे आ गया। कहा दूसरे के चेहरे पे खून क्यों है? कहा कि मैंने इसको तमाचा मारा था, बहुत तमाचा मारा था, जिसकी वजह से इसके चेहरे पे खून है। एक मरतबा मलऊन कहता है कि इसके चेहरे को पानी से धोया जाए। जो अज़ादारो पानी आया, सर पर पानी डाला जाने लगा, जैसे पानी गिराया ना तो खून बहने लगा। अज़ादारो ने पढ़ दिया, अगर आपने सुन लिया, जैसे ही पानी गिराया गया खून बहने लगा। खून नहीं बल्कि खून के साथ साथ सर का बाल भी गिरने लगा, बाल भी छूटने लगा। एक मरतबा दुश्मन कहता है ये क्या बात है, अरे खून गिरना चाहिए तो लेकिन इनके सर से बाल गिर रहा है। कहा क्या बताऊं, ये मान नहीं रहे थे, हमने इनके सर के बाल को पकड़कर बहुत दूर तक खींचा था।
ان کے بالوں کے ذریعہ سے کافی دور تک کھینچا تھا، جس کی وجہ سے خون کے ساتھ سر سے بال بھی چھوٹ رہا ہے۔ اے میرے اللہ، اے میرے مالک داریا، واہ حسینہ، واہ محمدہ، ولا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریق و جلال کا واسطہ، مالک یہ آوازیں جو ہم حسین کی بلند ہوئی ہے ان کے رحمت اور برکت نازل فرما۔ یہ آنسو جو آنکھوں سے اعتبار میں ہے میرے مالک و مالک سیدہ میں نگاہ عنایت فرما۔ میرے اللہ آج میں مجلس کی تمام نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اگر ہمارے بیچ کو کوئی مریض ہے مجھے آج کے بیمار کی بیماری کا واسطہ کہیں کو سے شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ اے میرے اللہ مسلمانان جہان کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ دشمنان اسلام کو نیز نابود فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے عمل سے ہمارے ایمان کو راضی فرما، ہمارے ایمان کے ضرور کی تعجیل فرما، ہم سبھی شمار ایمان کے ناصروں کو فرما۔ ربنا تقبل منا انک